اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ کچھ وقت پہلے ایک سندھ کے ادیب عطا محمد بمرو جاں بحق ہو گئے، وہ انتقال کر گئے۔ اس کے بعد ان کی وصیت منظر عام پر آئی، اس پہ سب نے لکھا تو میں نے بھی لکھا۔ جب میں نے لکھا تو میرے لیے ایک محاذ کھڑا کیا گیا، پوری ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت۔ اس میں پہلے شروعاتی طور پر جب لکھا دین اسلام کے لیے، جب بات دین اسلام کی آئی تو جواب بھی وہی آنا چاہیے تھا، مگر جواب جو آیا وہ جواب آیا میری ذات پر اٹیک کا، میرے ذات پر الزامات کا، جس میں وضاحت کر دوں، آج کھل کر بات کرنی ہے کہ جی میرے لیے 2-4 بندے جن کا تعلق سکھر سے تھا، ہزاروں لوگ محبت کرنے والے ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے، مہربانی ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کوئی اوقات نہیں ہے، مگر 2-4 لوگوں نے ذاتی بنیادوں پر الزامات لگانا شروع کیے اور باقاعدہ فیس بک بڑھتا گیا، 2-4 کے بعد 8 کے بعد 10، ایک پورا گینگ بن گیا کہ بھائی یہ جو مولوی دین اسلام کی باتیں کر رہا ہے یہ خود چور ہے۔ میرے لیے کہا گیا، میرے لیے کہا گیا کہ جی یہ خود چور ہے، یہ قبضہ خور ہے، یہ جو ہے وہ جگہوں پر قبضے کرتا ہے، یہ چوری کی بجلی چلاتا ہے، چوری کا گیس چلاتا ہے اور اس کا کام ہی چوری ہے۔ یہ مجھ پر ذاتی طور پر، ذاتی بنیاد پر الزامات لگائے گئے اور 8-10 دن تک ان 2-4 چھوکروں نے بڑھاتے پتہ لگا، میں خاموش سن رہا تھا، سمجھ رہا تھا کہ ٹھیک ہے کیوں الزامات لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے لگاتے رہیں۔ دین کی بات کرنے کے بعد وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بات آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ کافر کو مار رہے تھے، قتل کر رہے تھے، سینے پر چڑھ کر بیٹھے تھے تو اس نے گستاخی کر دی، آپ نے اتر کر اس کو معاف کر دیا کہ بس اب شاید کہ ذرہ برابر بھی خیال آ جائے، اب وہ جو اللہ کی طرف، اللہ کا جہاد میں کر رہا تھا، اللہ کی راہ میں تجھے یہ مار دیتا میں، اب یہ تیری گستاخی کہیں آڑے نہ آ جائے اور یہ نہ آ جائے کہ میں نے تجھے ذاتی بنیاد پر قتل کر دیا، لہذا میں چھوڑ دیتا ہوں، میں وہ نہیں ہو سکتا۔ مگر ایک بات ضرور ہے کہ علی کے مرید تو ہے نا، علی کے غلام تو ہے نا، علی کے بچوں کی آل کے ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، مگر ان کے خادم ہیں۔ میں نے بھی اس معاملے کو شروعاتی دنوں میں نظر انداز کر دیا، پھر پتہ لگا اس کے پیچھے تو بہت بڑا گینگ ہے جو فسادات چاہتا ہے، شر پسندی چاہتا ہے کہ کچھ ہو اور ہم لطف اندوز ہوں۔ پتہ لگا اس کے پیچھے تو بہت بڑا ڈاکو الائنس ہے، 2-4 چھوکرے نہیں ہیں بلکہ ڈاکو الائنس ہے، بڑھتا گیا اور روزانہ کی بنیاد پر ٹارگٹ یہی آیا۔ رفقا دوستوں کے ساتھ مشاورت کے بعد کوشش کی گئی کہ جو ایلیگیشنز، جو الزامات مجھ پر لگا رہے ہیں وہ تقاضے کر رہے تھے، اب بات 500 ارب سے نکلی اور یہاں تک آ کر پہنچی کہ اب گھر کے کاغذ ہی دکھا دے۔ اخلاقی طور پر بتائیں کہ کیا کوئی کسی کو گھر کے کاغذ دکھا دے، اور وہ بھی ان لوگوں کو جن کا کوئی نہ گھر ہو نہ باہر ہو، خود قبضے کے کوارٹر میں رہنے والے لوگ، خود اشتہاری، سکھر کی پولیس کو 2009 سے اشتہاری ہے اور ان پر اغوا
اشتہاری ہیں، ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ قبضے کے معاملے میں ملوث ہیں، ان کو پولیس تلاش نہیں کر سکتی، ان کو پکڑ نہیں سکتی۔ کیونکہ سکھر کے ایک بہت بڑے سرکردہ پتھری دار کا ہاتھ ہے، شفقت ہے۔ وہ سرکاری اجلاسوں میں جاتے ہیں، میٹنگز میں جاتے ہیں، ان کو پولیس ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ وہ سکھر کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم سکھر کے لوگوں کے مسائل حل کریں گے۔ ایک سکھر ڈاکو الائنس بنایا گیا ہے، اس کے وہ رہنما کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں قبضہ خور ہوں۔ تو میں نے بہتر سمجھا کہ میں الزام کا جواب الزام میں دینے کے بجائے میں نے درخواستیں لکھی، سکھر کے تمام افسران کو درخواستیں دی۔ چونکہ میں مذہبی آدمی ہوں، مذہبی رہنما کہلاتا ہوں، لوگوں نے مجھے پیار سے مذہبی رہنما بنایا ہے۔ اب اگر میرے اوپر بات آتی ہے تو دین اسلام کی بدنامی میری وجہ سے نہ ہو کہ جی یہ مولوی لوگ، مذہبی لوگ قبضہ خور ہیں، قبضے کرتے ہیں، لہٰذا وہ نہیں جائیں گے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا نا کہ بھئی اگر میں نے کہیں قبضہ کیا ہوا ہے غیر قانونی کام میں تو اپلیکیشن دیتے اداروں میں، وہاں جا کر وہ قانونی کارروائی کرواتے، مگر نہیں، ان کو گالیاں دینی تھی، الزامات لگانے تھے، کس طرح کی طوفان بدتمیزی کی اللہ جانتا ہے۔ مگر میں نے اپلیکیشن لکھی اور سرکاری اداروں میں جا کر خود اپلیکیشن جمع کروائی کہ میرا احتساب کیا جائے، جس میں انہوں نے حوالے دیے۔ یہ میں اپلیکیشن بھی آپ کو دکھا دوں کہ کہیں یہ کہیں کہ نہیں حوال تھے، تو میں نے اپلیکیشن جمع کروائی کہ مجھے جو ہے میری تحقیقات کی جائے، اور اگر کہیں میں نے قبضہ کیا ہے، کوئی معاملہ ہے، تو بالکل یہ فوٹو کاپی ہے، یہ میں نے درخواست دی، یہ ایس ایس پی سکھر کو درخواست دی کہ فلاں لوگ مجھ پر الزامات لگا رہے ہیں، آپ تحقیقات کریں کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو میرے لیے قانونی کارروائی کی جائے، اور اگر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو پھر جو الزامات لگانے والے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ یہ درخواست دی ہے 12 تاریخ کو میں نے درخواست دی ہے، اور جن لوگوں کے نام دیے ہیں ان لوگوں کو پولیس نے انکوائری کمیٹی مقرر کی ہے، ان کو بلایا ہے، بار بار بلایا ہے، وہ کچھ آئے ہیں تو خالی ہاتھ آئے ہیں کہ جی ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تم جانو تمہارا کام جانے، اور وہ لکھ کر دے کر گئے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، بات ختم۔ اور کچھ 8 دن میں فون کرتی رہی تحقیقات کے لیے، وہ کمیٹی کے آگے پیش نہیں ہوئے، پیش خود تو نہیں ہوئے، ڈاکو الائنس کا چیئرمین خود پیش ہو رہا ہے۔ بھائی پیش ان کو ہونا چاہیے جن کو بلایا جا رہا ہے، وہ پیش نہیں ہوتے، مگر ڈاکو الائنس کا چیئرمین پیش ہوتا ہے، اور وہ کر چلے جاتے ہیں۔ عزیزان من، آخر یہ کمیٹی فیصلہ دیتی ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، انہوں نے الزامات لگائے ہیں، لہذا ان کے الزامات جھوٹے ہیں اور کوئی بھی ثبوت فراہم نہیں کر سکتے، اور نہیں کیے۔ اچھا یہ لسٹ ہے جس میں وہ جناب جو ہے نا خود اشتہاری ہیں، وہ نام بہت سارے لوگ جانتے ہیں، وہ کامریڈ بھی کہلاتا ہے، اور وہ جی ایس ایم کا بھی کہلاتا ہے، پاکستان کا جو وہ کہتے ہیں دیش بنے اور پاکستان ٹوٹے، اسلام کے بھی خلاف، پاکستان کے بھی خلاف، وہ یہ اشتہاری ہے، یہ لسٹ ہے نہیں تازہ کل کی، اور پولیس ان کو ہاتھ نہیں ڈال سکتی، کوئی ادارہ ان کو گرفتار نہیں کر سکتا،
قانون اتنا کمزور ہے کہ میں 10 دن اپنا تحفظ مانگنے کے لیے، میں اپنا آپ کو پیش کرنے کے لیے، میں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا. شاید کوئی یہ نہ کر سکتا ہو، مگر میں نے اس وجہ سے صرف کیا کہ شاید میرے مذہب میرے معاملات پر کوئی انگلی اٹھائے، مجھے یہ سمجھے کہ میں مذہبی معاملے میں کسی کو چھتری فراہم کر رہا ہے، میں کوئی چھتری کے نیچے چھپ رہا ہوں. نہیں، میں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور یہ چیز سامنے آئی کہ جناب یہ جھوٹے مکار جو الزامات لگاتے ہیں، میری تنظیم پر آنچ آئے، میری جماعت پر آنچ آئے، میرے معاملات پر آنچ آئے. یہ پورا سکھر گواہ ہے کہ آج تک اہل سنت کا کوئی ایک پرچم بھی جو جھنڈا لگاتے ہیں وہ جھنڈا بھی غیر قانونی لگا ہوا نہیں ہوگا، مگر ذات کو نشانہ بنانا تھا اور فسادات کروانے تھے، وہ ناکام گئے. میں نے قانونی رستہ اختیار کیا. جب یہ رپورٹ، یہ ایس ایس پی صاحب کی رپورٹ کلیئر آ گئی، یہ رپورٹ آئی ہے، اس کے بعد میں نے یہ ایس ایس پی آفس کے انچارج کمپلینٹ سینٹر، یہ جب رپورٹ آئی ہے تو میں دوسرا مرحلہ لے کر گیا ہوں سائبر کرائم میں. سوشل میڈیا پر کسی کے لیے غلط معاملات اٹھانا اور کسی کو یہ سائبر کرائم میں FIA میں درخواست دی ہے اور وہاں کیس، اور یہ ان لوگوں کو جو ہیں ان کو لیگل نوٹس بھیجا ہے، قانونی، یہ قانونی نوٹس بھیجا ہے کہ اب معاملات کلیئر ہو گئے ہیں، آپ نے جو الزامات لگائے تھے وہ ثابت نہیں کر سکے، اب آپ اپنا رستہ تلاش کریں. شرپسندی پر، فسادات پھیلانے پر، اس سکھر شہر کے امن کو تباہ کرنے پر، یا سندھ کے امن کو تباہ کرنے کے لیے تم لوگوں نے جو سازشیں کی، اب معافی مانگے اس قوم سے، نہیں تو آگے میں کورٹ بھی جاؤں گا. یہ تک کیا. یہ اب شاید کہتے تھے کہ وہ جی آپ آئیں اور نیٹ پر جو ہے نا وہ اپنا کاغذات دکھائیں. میرے بھائی الحمدللہ ایک نہیں، مکمل کاغذات، یہ گیس کے بل، بجلی کے بل اور یہ ساری چیزیں، کوئی ایک بھی شاید یہ سمجھتا ہو کہ گھر الحمدللہ ایمان سلامت ہے، خوشی ہے. چوری کی بجلی چلانا تو بہت دور کی بات ہے. یہ باری تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں کبھی گھر میں کنڈے والی AC بھی نہیں چلاتا. 1 منٹ کے لیے میرا AC بھی ڈائریکٹ نہیں چلا ہوگا. الحمدللہ وہ بھی چلا سکتا ہوں تو بل سے چلاتا ہوں، نہیں چلا سکتا تو بل اپنا پنکھے پہ گزارا کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کو صفائی دینے کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ چوروں کو بھی صفائی دی جاتی ہے، 2 نمبر لوگوں کو بھی صفائی دی جاتی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں. یہ ہمارا معاملہ اور رب کا معاملہ ہے. مگر چونکہ یہاں ہزاروں لوگ محبت کرنے والے ہیں، ہزاروں لوگ قائد سنی تحریک جناب محمد سلیم قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مشن سے وابستہ ہیں، اہل سنت کے عظیم مقصد سے لاکھوں کروڑوں لوگ محبت کرنے والے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ میں بھٹائی کا چاہنے والا ہوں، میں دستگیر کا چاہنے والا قادری مرید. تو میرے لیے یہ الزام میرے لیے نہیں تھا. یہ کوئی انگلی اٹھاتا میری جماعت، میرے مذہب، میرے مسلک، میرے دین پر، تو میں نے اس لیے آپ لوگوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے پیش کیا. ان سے تو ہو گئی، ان کی انکوائریاں تو ہو رہی ہیں. یہ قانون چاہے مجھے دیر ہی، اپنا تاخیر سے ہی انصاف فراہم کرے، مگر میں قانون کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. میں قانون ہاتھ میں نہیں اٹھاؤں گا. میں ڈنڈا اٹھا کر لڑنے کے لیے نہیں آؤں گا.
میں قانون کا دامن چھوڑوں گا نہیں اور آخر تک، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے سکھر میں غریب، مسکین، بیواؤں، یتیموں کی جگہوں پر قبضے کیے ہوئے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو ستایا ہوا ہے، جو من چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ایک ٹولہ ہے، ایک مافیا ہے، مظاہرے کرواتے ہیں اور اس کے بعد معاملات حل کرتے ہیں۔ اس بندے سے نہیں ہو سکتے، یاد رکھنا، اس بندے سے نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ سر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے۔ اس سر پر رکھا امامہ میرے مرشد کا دیا ہوا ہے، یہ نہیں جھک سکتا، یہ گردن نہیں جھک سکتی، یہ کٹ سکتی ہے، جھک نہیں سکتی، کیونکہ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام مرید گردن کٹوا سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ میں دستگیر کا مرید ہوں، آپ جس حد تک چلے گئے ہو نا، یہ آپ غلط چلے گئے ہو۔ اب صرف میں نہیں، ان تمام مظلوموں کا حساب ہوگا، ظلم کے خاتمے تک اب میری جدوجہد جاری رہے گی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ میں ڈرا ہوں، نہ میں خوفزدہ ہو کر بیٹھا ہوں۔ دھمکیاں دینے والے اور بڑے بڑے افسران سے تعلقات بتانے والوں، سنو کہ تمہارے ہوں گے تعلقات، ملک کے پرائم منسٹر سے تعلقات ہوں، ملک کے بڑے سے بڑے عہدوں پر بیٹھنے والوں سے تعلقات ہوں، تمہارے ہوں گے۔ میرا تعلق مدینے کے شہنشاہ سے ہے، میرا تعلق دربار غوث اعظم سے ہے، میرا تعلق دستگیر کی نگری سے ہے، میں دستگیر کا مرید ہوں۔ مجھے دھمکانے والی باتیں نہ کرو، راستے سے ہٹانے والی باتیں نہ کرو۔ انتظامیہ نوٹس لے نہ لے، ڈاکو الائنس سن لے، میں کوئی یتیم و مسکین نہیں ہوں، میں کوئی ایرانی، افغانی، برمی، بنگالی باہر کا آیا ہوا نہیں ہوں۔ میرا ڈسٹرکٹ سکھر پیدائش ہے، ڈومیسائل میرا سکھر کا ہے، میری برادری یہاں کی ہے۔ مجھے اپنی برادری والوں نے کہا کہ جناب ہم اس میں کچھ حصہ لیں، میں نے کہا ابھی فقیر کافی ہے، ضرورت پڑی تو برادری، تنظیم، جماعت ضرور بتاؤں گا، مگر تم مارنے مرنے تک آؤ گے، اس سے پہلے انشاءاللہ تعالی انصاف ہوگا۔ دوستو، سکھر کی وہ مافیا، سکھر کے بہت سارے لوگ واقف ہیں، بہت سارے لوگ واقف ہیں کہ کون کیا ہے کیا نہیں ہے، مگر چونکہ میں ارادہ کر چکا ہوں کہ اب مافیا سے وہ الائنس بنائے، کہتے ہیں کہ جی ہم شہری مسائل کے حل کے لیے، کہتے ہیں غریبوں کے مسائل حل کرتے کرتے نا لوگ امیر بن گئے، غریبوں کے مسائل حل کرتے کرتے خود امیر بن گئے، غریبوں کے مسائل حل نہیں ہوئے، غریب غریب ہی رہا۔ اب یہ شہریوں کے مسائل حل کروانے کے لیے سکھر میں پیدا ہوئے، شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ لوگ آئے ہیں جو اپنے مسائل حل کرنے اور قبضوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، قبضوں پہ قبضے ہو رہے ہیں۔ کیا وہ صراف و بازار کا تاجر جس نے روتے ہوئے احتجاج کیا تھا کہ مجھ سے اتنے پیسے لیے، ابھی چند دن پہلے پولیس والوں سے معافیا منگوانا، مطلب یہ بہت بڑی دہشت گردی ہے نا، بہت بڑی بدماشی ہے کہ پولیس والے معافی مانگ رہے ہیں، ایسائے سپاہی معافی مانگ رہا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ طاقتور لوگوں کے پیچھے بہت بڑی سپورٹ ہے، پولیس ان کا کچھ نہیں کر سکتی، آئی جی سندھ کچھ نہیں کر سکتا، ڈی آئی جی کچھ نہیں کر سکتا، رینجرز کچھ نہیں کر سکتی، بڑے بڑے ادارے ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ بھائی یہ بتا دوں، سنیت کا درد رکھنے والوں، پاکستان کا درد رکھنے والوں، سندھ کا درد رکھنے والوں، سن لو، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اتنے طاقتور لوگ ہیں۔ اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ظلم کے خاتمے تک سامنا کریں گے۔ اگر
مجھے مار دیا نا، مجھے مار بھی دیا، مجھے فکر نہیں ہوگی، کیونکہ حق کے حصول کے لیے جدوجہد کی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ضرور حق کو فتح دے گا۔ کارکنان، ذمہ داران اور دین سے وابستہ لوگوں کو بتانا تھا کہ حق کے راستے میں تکالیف کتنی آتی ہیں۔ ظالم یہ ظلم کرتا ہے کہ آپ کی ذات پر ایلیگیشنز لگائے گا، مگر آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے کمزور نہیں ہونا، حوصلے کو پست نہیں ہونے دینا، آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ یہی ثابت قدمی ہے، یہی ثابت قدمی ہے جو آپ کو آگے لے جائے گی۔ دین اسلام قربانی کا نام ہے۔ عزیزان من، گفتگو بہت ساری کرنی تھی، میرے خیال میں بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں کہ میرا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ دین کی آڑ میں، تم کسی کی آڑ میں اپنے مقاصد حاصل نہ کرو، دین کو ٹارگٹ نہ بناؤ۔ مجھ پر الزام لگائے، میں نے کلیئر کیا، اور کسی بھی مذہبی آدمی کے لیے الزام لگانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچو، اور میں نے اس لیے کلیئر کیا کہ تم کہیں یہ نہ سمجھو کہ دین والے ایسے ہوتے ہیں، قبضہ خور ہوتے ہیں، مدرسے قبضے کے بناتے ہیں۔ آج تک معاملہ سکھر کے علماء اہل سنت، تنظیمات اہل سنت نے مشترکہ اجلاس کر کے یہ طے کیا، اظہار یکجہتی کی، میرے ساتھ انہوں نے شفقتیں کی، محبتیں کی، میں ان کا کروڑ مرتبہ احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں۔ میں سکھر کے SSP صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، اور اپنی تنظیم کے ہر فرد کا شکر گزار ہوں، اور سکھر کی محبت کرنے والی عوام کا شکر گزار ہوں، یہاں کے دیگر باشعور سیاسی کارکنان، قومی کارکنان کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے اظہار یکجہتی بھی کی، محبت بھی کی، اور بتایا بھی کہ 2 نمبر کیا ہوتا ہے، 1 نمبر کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا۔ رہی بات، بہت سارے لوگوں نے پیغامات بھی بھجوائے، بہت سارے لوگوں نے محبت کا اظہار بھی کیا کہ ہم حاضر ہیں، مگر ہم نے کہا آپ کی دعا چاہیے، اور خاص طور پر میں اپنی برادری کا بھی، صحت و منگنے جو اور دیگر ان تمام برادری کے افراد نے یہاں آ کر اظہار محبت کیا اور بیٹھے، میں ان کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ پوری برادری نے بھی میرے ساتھ تعاون کیا، حالانکہ ایسا مسئلہ ابھی آیا نہیں ہے۔ دین اسلام کی خاطر تکالیف بھی آئیں گی، میں بھی، میرے بچے بھی، میری آل اولاد بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا کلیئر اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ آج میں ہوں، کل کسی اور کی ذات کو نشانہ بنا کر یہ اصل میں لوگوں کی دین سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ یہ ایجنڈا ہے ان لوگوں کا، اور یہ ظالم ہے، یہ چلتے کسی اور کے روکڑے پہ ہیں۔ وہ میں نے پچھلی مرتبہ یا میں نے نام رکھ دیا ہے گاڑے بورڈ والا، جہاں کہیں بھی لال شوربہ نظر آیا وہیں ان کو اپنا مقصد، اپنا مرتبہ، اپنی تمام چیزیں وہاں نظر آئیں گی۔ لال شوربے پہ مرنے والے لوگ، لال شوربے پہ قربان ہونے والے لوگ ہمیں ڈرائیں گے، خوفزدہ کریں گے۔ 200، 300، 500، 800 روپے کی دیہڑی باز لوگ صرف انگلی اٹھا سکتے ہیں دین پر، تو کبھی یہ مت سوچنا کہ آج ہم ان کو جواب دہ ہونے کے لیے آئے، نہیں 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 نہیں، ہم آپ کو جواب دہ ہیں اور آپ سے محبت کریں گے۔ اور رہی بات یہ کہ جو ان لوگوں کی وجہ سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں مولوی تو ایسے ہوں گے، ہاں یہ تو قبضہ خور ہوں گے، بھائی انہوں نے تو کیے ہوں گے، ان کو بتانے کے لیے آئے کہ کہیں کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، کہیں کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے کہ ہماری وجہ سے کسی کا کوئی بد دل ہو جائے۔ ہم دین اسلام کے لیے حاضر ہیں، دین اسلام نے ہمیں عزت بخشی ہے، ہم حاضر ہیں، ایک ایک پائی کا حساب دینے کے لیے حاضر ہیں۔ مگر آج یہ معاملہ صفائی کا یہاں ختم کیا، آپ دوستوں سے رائے بھی لیں گے اور اجازت بھی لیں گے کہ اب اس مافیا کے خلاف جدوجہد کی جائے۔ اس مافیا کے خلاف سکھر کی عوام سے
جو دھوکہ کرتے آئے ہیں، فراڈ کرتے آئے ہیں، سکھر کے باشعور سیاسی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آنکھیں کھولو اور جان چھڑاؤ. یہ دین اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، سندھ کے لیے، سکھر کے لیے یہ موذی مرض ہے، یہ ناسور ہیں اور ختم کرنا ہوگا. کون پیچھے ہے؟ اس میں کون لوگ ہیں؟ یہ ابھی میں نے زبان کو بہت سارے لوگوں کے مشورے شامل ہیں نا، تو ان سب کے مشورے میری اس آنکھوں پر میں نے پردہ رکھا ہوا ہے اور اس سلسلے کو کنٹینیو رکھوں گا. میں ہاتھ نہیں اٹھا رہا. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی دعائیں شامل ہوں گی تو پھر اسلام کے دشمن، پاکستان کے دشمن، سندھ کے دشمن اور سکھر کے دشمن اپنے انجام کو ضرور پہنچیں گے. جو دھمکیاں دیتے ہیں کہ راستے سے ہٹا دیں گے، بھائی تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ کل کے رضائے خنجر خونخوار برق بار، اعداء سے کہہ دو کہ خیر منائیں نہ شر کریں. ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ دوست لکھتے ہیں شعر، سندھ کا شعر، کہ میں شعر ویر نہیں ہوں. الحمدللہ آپ جیسے لوگ شعر چاہنے والے ہیں تو ہم دین اسلام کا کام کرتے رہیں گے.